Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to use that part of QuickBooks where we are going to handle our customers, that is the vendor center. As we have studied so far, vendor is one of the most important aspects of QuickBooks where all our suppliers of services and goods reside. Vendors جیسے آپ کو پتہ ہے ہمیں تمام سروسز اور سپلائیز جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اور ان کا ریکارڈ رکھنا بھی جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی کسٹمرز کا، کیونکہ ان کو ہمیں ان کی سروسز اور گڈس کے عوض پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں. ان کے بھی ہم پورا ریکارڈ جو ہم رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا ہوگا، اس میں ان کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ایڈریسز اور دیگر انفارمیشن جو کہ ہمیں کسی بھی وینڈر کو پیمنٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوگی، وہ ساری کی ساری ہم ادھر ریکارڈ کر لیتے ہیں. وینڈر سینٹر وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہر وینڈر کی تمام انفارمیشن نظر آتی ہے. آپ لسٹ میں سے چوز کریں اور انفارمیشن پین میں اس کی تمام ڈیٹیلیں دیکھ لیں. تمام ڈیٹیلوں سے مقصد صرف اور صرف اس کا کانٹیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہماری جتنی بھی لین دین ہوئی ہے تمام ٹرانزیکشنز اس کے اندر ریکارڈڈ ہوتی ہیں. اس ٹرانزیکشنز کو ہم جس طرح چاہیں فلٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کو پورے وینڈر سینٹر کو ہمیں اس طریقے سے کسٹمائز کرنا چاہیے جو ہمارے لیے استعمال کرنے میں آسان ہو. شروع سے میں جس بات پہ ہمیشہ سے ایمفسائز کرتا چلا آیا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہو کہ آپ کو بار بار مختلف مینیو آئٹم کھول کے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ایوری تھنگ شوڈ بی نیئر یو. جس طرح سے کوئی بھی اسکلڈ ورکر جب کام کرنے بیٹھتا ہے تو اپنے سارے اوزار اور ٹولز اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ اسے بار بار اٹھ کے نہ جانا پڑے، اسی طرح آپ کے پاس وینڈر سینٹر وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ اپنے وینڈر کو ہینڈل کر سکیں، اس کی ٹرانزیکشنز دیکھ سکیں، اور اس کی تمام وہ انفارمیشن جو آپ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم دیکھنا چاہیں وہ آپ کے پاس کلک آف اے بٹن سے موجود ہو. آئیے دیکھتے ہیں کوئک بکس میں ہم کس طرح سے اس انوائرمنٹ کو سیٹ کرتے ہیں. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے ہوم پیج کھلا ہوا ہے، اور ہوم پیج میں جب بھی آپ نے وینڈر سینٹر میں جانا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. یو کین آئیدر کلک آن وینڈرس اور گو ڈائریکٹلی ٹو وینڈرس اینڈ دین کلک آن وینڈر سینٹر. وچ ایور وے یو چوز یو آر گوئنگ ٹو کم ان ٹو یور وینڈر سینٹر. اور آپ کو جیسے پہلے ہی پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پورا انوائرمنٹ کوئک بکس کا ہم آہنگ ہے ہمارے ونڈوز انوائرمنٹ میں. جس طرح سے آپ ونڈوز ایکسپلورر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہے، اور جس لسٹ کے جس آئٹم کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح یہاں آپ کے پاس ایک وینڈرز کی لسٹ ہے، اور جس وینڈر کو بھی ہم کلک کریں گے اس کی انفارمیشن آپ کے رائٹ ہینڈ انفارمیشن پین پہ کھلتی چلی جائے گی. اور اسی طرح سے ہم ان دونوں علیحدہ علیحدہ سیکشنز کو اپنے مطابقت سے اس کو ہم انوائرمنٹ اس کا سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اس کی لسٹ پین ہے اس کو کیسے کسٹمائز کریں. کسٹمائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم وہ انفارمیشن آپ کے سامنے موجود ہو جو آپ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، جو بار بار چیک کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اس لسٹ پہ کہیں بھی کلک کریں. آل یو ہیو ٹو ڈو از رائٹ کلک. جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے یہ مینیو آپ کے سامنے پاپ اپ ہو جائے گا، اور اس میں ہم نے کرنا ہے کسٹمائز کالمس. آل کالمس اویلیبل in QuickBooks are listed over here. We have to choose the column which we require. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا کالم ہے جو آپ یہاں ڈالنا چاہتے ہیں. ہم جو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اکاؤنٹ نمبر. اکاؤنٹ نمبر کس کا؟ اپنے وینڈر کا. اکاؤنٹ نمبر کو آپ نے سلیکٹ کیا. all you have to do is add. جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے یہ کالم آپ کو چوزن کالم کی لسٹ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی آپ اس کو اوکے کلک کریں گے ناؤ دیٹ کالم از ویزیبل ٹو یو. کیسے؟ آل یو ہیو ٹو ڈو از اس کو ڈریگ کریں تھوڑا
اب آپ کے پاس جو اکاؤنٹ نمبر موجود ہیں وہ آپ کو لسٹڈ نظر آ رہے ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ انفارمیشن اور فیلڈز لسٹڈ ہیں اور ہم اسے فل اسکرین دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ ایرو کا بٹن موجود ہے. جیسے ہی آپ اس کے اوپر لے کے لکھا ہے شو فل لسٹ، اب آپ کے پاس لسٹ میں جتنی انفارمیشن ہے ایوری تھنگ از ناؤ ویزیبل ٹو یو. اور اگر اسے آپ نے چھوٹا کرنا ہے آل یو ہیو ٹو ڈو از شو لسٹ ان ڈیٹیلز. آپ اسے کلک کریں اور آپ کو صرف وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ دیکھنا چاہیں. اس میں سے اگر آپ کوئی کالم نکالنا چاہیں تو وہ بھی اتنی ہی آسان ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از اگین رائٹ کلک اینی ویئر آن یور لسٹ. کوئی ہمیں پرٹیکولر کسٹمر یا وینڈر چوز کر کے اسے کلک نہیں کرنا. یو کین کلک ویئر ایور یو وانٹ ٹو. ونس اگین کسٹمائز کالم. اب ہم یہاں اٹیچ جو ایک کالم ہے جو پہلے سے یہاں موجود تھا اسے ہمیں ریموو کرنا ہے. سلیکٹ اٹیچ اور پش ریموو. دیٹ کالم ہیز بین ریمووڈ فرام یور چوزن کالم لسٹ. یہ دیکھیے اس چوزن کالم لسٹ میں سے اب اٹیچ والا فیلڈ ہٹ گیا ہے. کلک اوکے. اب آپ کے پاس تمام انفارمیشن یہاں موجود ہے ایکسیپٹ فار دیٹ اٹیچ کالم. 3 جو ہمیں سب سے زیادہ یوز کرنے والے فیلڈز ہیں وہ ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں، نیم، بیلنس اینڈ اکاؤنٹ نمبر. اسی طرح ہم اپنا رائٹ ہینڈ سائڈ آف یور اسکرین جو کہ ایک انفارمیشن پین ہے ادھر بھی ہم ایز ریکوائرڈ چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں. سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں اور یہ دیکھتے جائیں کہ آپ یہ انفارمیشن کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں. جہاں بھی آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک ہی وینڈر کی انفارمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے جو یہاں سلیکٹڈ ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از ونس اگین رائٹ کلک اور گو ٹو کسٹمائز کالم. اس کسٹمائز کالم میں اور اس کسٹمائز کالم میں فرق کیا ہے؟ وہ کسٹمائز کالم اس لسٹ کے لیے تھا، یہ کسٹمائز کالم اس انفارمیشن پین کے لیے. اور اس کسٹمائز کالم کا افیکٹ تمام جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں ان تمام کے اوپر ہوا ہے. اس کا افیکٹ اس کسٹمر کے اوپر ہوگا جو آپ چوز کر رہے ہیں. یہ وہ کالم ہے چوزن جو ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. اگر ہم اس کے علاوہ بھی کوئی انفارمیشن یہاں رکھنا چاہیں، مثال کے طور پہ ڈیو ڈیٹ، وی کین سمپلی ایڈ ڈیو ڈیٹ ٹو آر چوزن کالمس. جیسے ہی آپ چوزن کالم کو کلک کریں گے ایڈ کریں گے وہ چیز چوزن کالم کے انڈر لسٹ ہو جائے گی. اوکے کریں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تمام کالم جو لسٹڈ ہیں وہ ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور اس میں ڈیو ڈیٹ کا کالم نظر آ رہا ہے جو ہم نے ابھی ابھی سلیکٹ کیا ہے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کالم جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ یہاں سے ریموو کر دیں. یاد رہے یہ ساری ایکسرسائز ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم وہ انوائرمنٹ اپنے سامنے رکھیں جس میں ہم اپنے وینڈر کو اور اس کی انفارمیشن کو اس طریقے سے دیکھ سکیں جو ہم سب سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے اس کے بلز پیبل ہمارے پاس ہیں، ہمیں بل پیبل کے لسٹ آنی چاہیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں تو اماؤنٹ پیبل آنا چاہیے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بینک اکاؤنٹ کہاں ہے تو ہمیں اس کا اکاؤنٹ نمبر اور بینک آنا چاہیے. جو انفارمیشن ہم دیکھنا چاہیں گے ہم کسٹمائز کر کے وینڈر سینٹر میں اس کو سیٹ کر دیں گے. ضروری نہیں کہ صرف یہ آپ کے لیے سیٹنگ ہو رہی ہو، کوئی بھی یوزر ملٹی یوزر انوائرمنٹ میں جو وینڈر سے انٹریکٹ کرتا ہے اس کی وینڈر سینٹر کی سیٹنگ کرنا اور سیٹنگ کر کے اسے دینا ایک ایڈمن کا کام ہے جو یہ ساری سیٹنگ کر کے اس کے سامنے رکھتا ہے تاکہ اسے بار بار چیزیں چیک کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہیں اور نیویگیٹ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی. آئیے اس میں سے ہم ایک فیلڈ نکال کے دیکھتے ہیں. ونس اگین آل یو ہیو ٹو ڈو از ان سائڈ یور انفارمیشن پین جسٹ رائٹ کلک. جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے پاپ اپ آئے گا، اس میں آپ نے چوز کرنا ہے
کسٹمائز کالم. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے یہاں چیک کرتے جانا ہے کہ کون سا ہم نے انفارمیشن رکھنی ہے اور کون سی انفارمیشن نکالنی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اکاؤنٹ نمبر پہلے سے موجود ہے. کیونکہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر اب لسٹ میں لے آئے ہیں تو ہمیں یہاں دیکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. دیٹس وائی وی آر گوئنگ ٹو remove this. All you have to do is click on remove and that column is removed from your chosen columns. ٹھیک ہے جی, chosen column کی لسٹ میں سے وہ آؤٹ ہو گیا ہے اور باہر ہو گیا ہے. اوکے, جیسے آپ کو اوکے کریں گے آپ نے وہ ایفیکٹ دیکھا کہ آپ کی انفارمیشن پین سے ایک کالم غائب ہو گیا. دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کسٹمائز آر وینڈر سینٹر فار یوز بائی اس اینڈ بائی ادرز یوزرز ایز ویل. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی آسانی سے ہم انفارمیشن ایک ہی اسکرین پہ دیکھ سکیں, ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساری انفارمیشن وہاں موجود ہو. جس طرح سے ایک پیج کی رپورٹ پڑھنا اتنا آسان ہے گرافکس کے ساتھ جتنا کہ ایک پورا کا پورا 10 پیج کا نیریٹو ایکسپلینیشن. سو دیٹ از وائی آر emphasis is always to set up an environment where users can use the system easily and interact with QuickBooks and accounting system as easily as they should in any given environment. ٹھیک ہے جی, ہماری کوشش یہ ہے کہ بہت اچھی طرح سے انٹریکٹ آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ اپنی انوائرمنٹ سے. انوائرمنٹ کائنڈلی پہلے ضرور سیٹ اپ کر لیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.